بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروپیگنڈے کے خلاف علماء آگے آئیں۔ تفصیلات کے مطابق معروف عالم دین ممتاز مذہبی سکالر مولانا طارق جمیل صاحب سے ان کی رہائش گاہ پر ممتاز عالم دین صاحبزادہ مولانا زاہد محمود قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی ملاقات۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹ اور جعلی پروپیگنڈے کے فروغ کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خاتمے کے لیے علماء کردار ادا کریں۔ سوشل میڈیا کا منفی استعمال ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ معروف مذہبی سکالر مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود کیا جا رہا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس راہ پر چل پڑے ہیں۔ یہ لمحہ گہرے غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا میں منفی پروپیگنڈے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ صاحبزادہ مولانا زاہد محمود قاسمی نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کی وفات پر ان سے اظہار تعزیت کی اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی کی ہے۔ افغان حکومت اور عوام پاکستان کے خلاف نہیں۔ تفصیلات کے مطابق افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد حفظہ اللہ کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور عوام پاکستان کے خلاف نہیں ہیں۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان افغان حکومت ذبیح اللہ مجاہد حفظہ اللہ کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دورے کی دعوت امارت اسلامیہ نے دی ہے۔ ترجمان افغان حکومت نے بتایا کہ حکومت مولانا فضل الرحمان صاحب کو پاکستان کے بارے میں اپنے موقف سے آگاہ کرے گی۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ افغان حکومت اور عوام پاکستان کے خلاف نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے اپنا اور افغان عوام کا مقدمہ رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی پاکستان اور اس کے عوام کے خلاف نہیں رہے۔ امارت اسلامیہ پاکستان سمیت کسی پڑوسی ملک کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخند حفظہ اللہ نے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے وفد سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے ملاقات میں کہا کہ افغانستان میں اسلامی نظام حاکم ہے، علماء اکرام برسر اقتدار ہیں، ہم ہر معاملے کو شریعت کے مطابق نمٹائیں گے۔ شریعت الہی ہمیں کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے امارت اسلامیہ افغانستان پاکستان سمیت کسی بھی پڑوسی ملک کو نقصان پہنچانے یا مسائل پیدا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی اور نہ ہی کسی کو ہماری سرزمین سے دوسروں کو دھمکیاں دینے کی اجازت دیتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان اور پاکستان کئی مشترکات کی وجہ سے ناقابل تقسیم ممالک ہیں۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان مسائل کو حل کرنے میں علماء کے کردار کو اہم اور مثبت قرار دیا۔ ادھر دوسری جانب افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ پاک افغان تجارتی اور معاشی معاملات کو سیاسی مسائل کی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہیے۔ افغان وزیر صحت کا دورہ پاکستان۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر صحت ڈاکٹر قلندر عباد ایک وفد کے ہمراہ پاکستان روانہ ہو گئے۔ وہ پاکستان میں افغان ڈاکٹروں کی تربیت اور ان کے مسائل کے حل کے لیے مختلف حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی خواتین کی گرفتاری کی تردید۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کی وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حکام نے بعض میڈیا چینلز کی طرف سے شائع ہونے والی ان خبروں کی تردید کی ہے جس میں خواتین کو اس وزارت کے اہلکاروں کی طرف سے گرفتار کرنے کی خبر دی گئی تھی۔ وزارت کی طرف سے کہا گیا کہ ان خواتین کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ یہ وہ گداگر خواتین ہیں جنہیں بائیو میٹرک کے لیے جمع کیا تھا۔ القصام کے حملے میں 8 غاصب صہیونی فوجی جہنم واصل۔ تفصیلات کے مطابق شہید اسد الدین القصام بریگیڈز نے کہا ہے کہ اس کے مجاہدین نے غزہ کے جنوبی شہر خان یونس کے مشرق میں بنی سہیلہ کے علاقے کے وسط میں ایک گھات لگا کر پوائنٹ 0 سے 8 قابض اسرائیلی فوجیوں پر مشتمل صہیونی فٹ فورس کو ختم کر دیا۔ القصام بریگیڈز نے الطفا اور الدرج محلوں کے مشرق میں اپنے مجاہدین کی دشمن کی گاڑیوں اور فوجیوں کے ساتھ جھڑپوں کے مناظر بھی دکھائے ہیں۔ القصام بریگیڈز نے المغازی کیمپ کے شمال مغرب میں دشمن کے ٹھکانوں کو بھاری صلاحیت کے مارٹر گولوں سے تباہ کر دیا۔ وسطی غزہ کی پٹی میں بریج پناہ گاہ کیمپ میں جنگی صفوں سے ان کی واپسی کے بعد القصام مجاہدین نے اطلاع دی ہے کہ صہیونی مارکاوا ٹینک کو شواز ڈیوائس سے اڑا دیا گیا اور ایک اور ٹینک کو یاسین 105 شیل سے نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا ہے۔ قابض فوج کے ترجمان نے اعلان کیا کہ غزہ کی پٹی میں زمینی لڑائی کے دوران ایک فوجی ہلاک اور دوسرا شدید زخمی ہوا۔
القصام مجاہدین نے خان یونس شہر کے مشرق میں خزاں کے علاقے میں ایک عمارت کے اندر چھپی ہوئی صہیونی فوج کے خلاف ایک اینٹی پرسنل ڈیوائس کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا، جس سے وہ ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ بریگیڈز نے ہفتے کے روز اپنے ٹیلی گرام چینل پر ملٹری رپورٹس کی ایک سیریز نشر کی، جس میں انہوں نے قابض فوجیوں کو مشین گن کی گولیوں سے ہلاک ہوتے دیکھا۔ اس کے علاوہ مجاہدین کے دستی بموں کے حملوں کے بارے میں بھی بتایا۔ ایک اور رپورٹ میں القصام نے خان یونس شہر کے مشرق میں خزاں کے علاقے میں ایک عمارت کے اندر چھپے صہیونی فورس کے خلاف ایک اینٹی پرسنل ڈیوائس کے دھماکے کی تصدیق کی ہے، جس سے متعدد قابض فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ القصام نے کہا کہ کل دوپہر کو 9 فوجیوں کو خان یونس کے مشرق میں بنی سہیلہ کے علاقے میں ایک سڑک پر گھیر لیا گیا اور ان کے ساتھ جھڑپ ہوئی، جس سے وہ ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ حجاب خلاف ورزی پر ایرانی خاتون کو 74 کوڑے پڑ گئے۔ تفصیلات کے مطابق ایران میں 33 سالہ خاتون کو نامناسب لباس پہننے اور حجاب درست طریقے سے نہ کرنے پر 74 کوڑے مارنے کی عدالتی سزا پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کی ایک عدالت نے رویا نامی خاتون کو یہ سزا عوامی مقام پر سرِ عام اخلاقی حدود کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں سنائی تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ مذکورہ خاتون نے عوامی مقامات پر لباس کوڈ کا خیال نہیں رکھا، جس کا شریعت اور ایرانی تہذیب تقاضا کرتی ہے۔ دوسری جانب ناروے کی انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ کرد خاتون رویا ایک ایکٹیوسٹ ہیں اور انہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنی ایسی تصویر شیئر کرنے پر گرفتار کیا گیا جس میں انہوں نے سکارف نہیں پہنا ہوا تھا۔ ناروے کی NGO کے مطابق ایرانی عدالت نے رویا کو 1 سال قید کی سزا بھی سنائی تھی، تاہم اس سزا کو معطل کر دیا گیا تھا، جبکہ ان پر 3 سال تک ایران چھوڑنے پر بھی پابندی ہے۔